گھر سے باہر آ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے چلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ راستے میں چلتے ہوئے یہ دعا بھی احادیث میں آئی ہے، 70,000 فرشتے اس کے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، بہرحال یہ مشکل بھی یاد نہیں ہوگی، لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور قدم کون سا نکالنا ہے گھر سے نکلتے وقت؟ بائیں قدم، الٹا پاؤں۔ پھر اس کے بعد جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے چلیے تو باوقار ہو کر قدرے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلیے، کیونکہ یہ نشان قدم لکھے جاتے ہیں اور ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ اگلی سنت، مسجد میں داخل ہونے لگے تو پہلے بایاں پاؤں جوتے میں سے نکال کر بائیں جوتے پر رکھ لیں، اور پھر دائیں پاؤں کو جوتے سے نکال کر اول دائیں پاؤں مسجد میں رکھیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بعض روایت میں اور بھی الفاظ آئے ہیں، اللہم اغفر لی ذنوبی والسلام علی رسول اللہ۔ بہرحال مشہور یہی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد میں داخل ہو تو اس کا طریقہ، گھر سے نکلنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ دعا پڑھنی ہے، الٹا پاؤں نکالنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور قدر چھوٹے قدم لے کے چلنا ہے۔ جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنا ہر قدم پہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر جب مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے اپنے جوتے کے میں سے پہلے جو ہے اپنا الٹے پاؤں کا پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیں گے، اور پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کے یا چپل سے پاؤں نکال کے پھر سیدھا پاؤں مسجد کے اندر رکھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں۔ مسجد میں داخل ہو جانے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد اذان کا جواب دینا، یعنی جو کلمات مؤذن کہتا جائے وہی کلمات سننے والا دہراتا جائے، مگر جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ان دونوں کلمات کے جواب میں سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہے۔ یعنی جب اذان ہوتی ہے تو ہم سب کو خاموش ہو جانا ہے اور اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے۔ صرف یہ دو کلمات حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب مؤذن کہے گا تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت۔ اذان ختم ہو جانے کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعائے وسیلہ پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے لیے شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ دعائے وسیلہ یہ ہے، اذان جب ختم ہوتی ہے تو پھر ہم دعا پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ ڈائریکٹ دعا شروع کر دیتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بعض الفاظ دوسری جگہوں میں اور بھی الفاظ ہے، انک لا تخلف المیعاد، یہاں اس میں لکھا ہے وعدتہ۔ یہاں تک جب پڑھ لیا پہلے درود شریف پھر دعا، پھر پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ ڈائریکٹ دعا پڑھ لیں گے اللہم رب، یہ دعا لٹکی رہے گی، تو حضور نے فرمایا کہ دونوں طرف سے درود شریف پڑھ لیا کرو تاکہ یہ دعا اوپر پہنچ جائے۔ اذان و تکبیر کے درمیان، اذان ہو گئی اور ابھی تکبیر میں ٹائم ہے 15 منٹ ہے، تکبیر کے دوران دعا کی مقبولیت کا وقت،
اذان ہو گئی، ابھی نماز میں 15-20 منٹ ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا. یہ بڑا مقبولیت کا وقت. فجر کے وقت 2 رکعت سنتیں ہیں، ان کا ثواب دنیا وما فیہا سے بھی زیادہ بہتر. فجر کی جو 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت کتنی قیمتی ہیں. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سے کہیں زیادہ یہ بہتر. ہمیشہ جب تک ہو سکے اگلی صف میں جا کر بیٹھیں، امام کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف ورنہ بائیں طرف. اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو اسی اوپر والی ترتیب سے دوسری پھر تیسری صف بنا کر بیٹھیں. الغرض جب تک کسی اگلی صف میں جگہ ملتی ہو تو پیچھے نہ بیٹھیے، پیچھے نہ کھڑے ہوئے. ترتیب یہی ہوگی کہ امام کے پیچھے سے صف بنانا شروع کریں گے اور پھر دائیں بائیں لوگ چلتے رہیں گے، پھر اگلی صف بھی پھر امام کے پیچھے والی جتنی بھی صفیں امام کے پیچھے سے ہی بنتی رہیں. اور یہ بیٹھنا اس لیے ہے تاکہ اگلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب. جب تک جماعت کے انتظار میں نمازی بیٹھے رہتے ہیں ان کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسی لیے وہاں دنیا کی باتیں کرنے کی ممانعت ہے کہ یہ ثواب جاتا رہے گا. سنتوں اور فرضوں کے درمیان کوئی ذکر کرے تو مزید ثواب کے مستحق ہوں. فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیں تو بہت ثواب ہوتا ہے. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ بعد تک، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ بعد تک نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے. اس لیے اس وقت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھیں. البتہ قضا نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. البتہ نفل اور یہ سب نمازیں طلوع آفتاب، زوال اور غروب کے وقت منع ہے. ان 3 وقتوں میں سجدہ بھی نہ کریں. جس وقت بھی مسجد میں آنا ہو تو ان سب باتوں کا خیال رکھ لیا کریں. بلا ضرورت شدید دنیاوی باتیں نہ کریں. لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت اور ذکر آہستہ آہستہ کریں. قبلہ رخ تھوکے نہیں، یعنی جب آپ کو تھوک آئے تو آپ قبلہ رخ ہوں تو قبلہ رخ نہیں بلکہ بائیں طرف ہو کر اپنے تھوک وغیرہ کو پھینکیں. نہ قبلہ رو پیر پھیلائیں، یعنی قبلے کی طرف بیٹھے ہوں اور پھر پاؤں قبلے کی طرف کرنا. تھوڑا سا خود کو موڑ لیں اور قبلے کی طرف پاؤں نہ کریں بلکہ دائیں بائیں کریں. نہ گانا گائیں، مسجد میں گانا بھی نہیں گانا اور اس سب چیزوں کی احتیاط کریں. اور نہ باہر گم ہو جانے والی چیز کو تلاش کریں، یعنی جو چیز باہر گم ہو جائے اس کو مسجد میں تلاش نہ کریں. اور نہ اعلان کریں. بدن، کپڑے یا کسی اور چیز سے کھیل نہ کریں. یا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بدن سے کھیل رہے ہیں، کھجا رہے ہیں، بار بار ہر نماز میں ہر رکن میں بار بار کھجائے جائیں، یا کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یا ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں، بار بار ناک صاف کر رہے ہیں، یا کھجلی کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں. اس چیز کا ہم خیال نہیں کرتے. اس کا بہت خیال رکھیں. بار بار داڑھی میں ہاتھ لگائیں گے، کبھی ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی سینے پہ لگا رہے ہیں، کبھی پاؤں پہ لگا رہے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں. تو زیادہ کھجانے سے یعنی ہر رکن میں، یعنی آپ کھڑے ہیں تو کھڑے آپ نے 2 دفعہ کھجا سکتے ہیں. تیسری دفعہ کھجائیں گے تو نماز فاسد نہیں. پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، ہر جو ہم رکن کرتے ہیں اس میں 2 دفعہ کی اجازت ہے. تیسری دفعہ پھر نماز. تو اس چیز کو خیال رکھیں کہ کھجائیں نہیں. جب کھجانا ہے تو پہلے کھجا لیں، اور نماز میں اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر کھجا لیں، لیکن زیادہ نہیں کہ
کافی دیر تک کھجاتے رہے جس سے آپ کے لگے کہ دوسرے آدمی کو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ نماز سے نکلا ہوا ہے، تو ایسی باتیں نماز کو فاسد کر دیں۔ بہرحال اس کا خیال رکھیں، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں، نہ ان کو چٹکائیں، یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہ بیٹھیں اور ان کو چٹکائیں نہیں۔ الغرض مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جب نماز کھڑی ہونے لگے تو تکبیر ہونے سے پہلے صفوں کو سیدھا کریں، اس کے بعد تکبیر کہی جائے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو صفوں کو قائم کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ جب وہ آ کر خبر دیتا کہ صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں تب وہ تکبیر کہتے تھے۔ صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں، مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، کندھے اور ٹخنے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں۔ خواتین بھی مرد سب لوگ اس چیز کا نماز میں جو صف ہم لوگ بناتے ہیں اس میں بالکل کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں بیچ میں، اس میں جو ہے منع ہے۔ ایک جیسے انسان اس سے جو ہے آپس میں محبتیں بھی ختم ہوتی ہیں اور اس سے دوریاں آتی ہیں۔ جیسے ہم نماز میں دور ہو جاتے ہیں تو اس دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں، مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، کندھے اور ٹخنے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں۔ ہر نماز کو اس طرح خشوع اور خضوع سے ادا کریں گویا میری زندگی کی آخری نماز۔ نماز میں دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو اور اعضائے بدن بھی سکون میں ہونے چاہیے۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہی کامل طریقہ ہے۔ خلاف سنت کتنی بھی عاجزی کی صورت ہو قابل اعتبار نہیں، اس لیے سنتوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔